سچ ہے یا جھوٹ یہ معلوم نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں نور آتا کے پہاڑوں کے دامن میں ایک شہر تھا جس کا نام وقت کی گہرائی میں گم ہو چکا ہے۔ اس شہر میں لوہاروں کا ایک محلہ تھا جہاں ایک مشہور لوہار رہتا تھا۔ انسان کی یادداشت کی عمر اتنی ہی ہوتی ہے جتنے اس طرح پھرے ہوئے سر کے بال، اور اس میں اتنے ہی سوراخ ہوتے ہیں جتنے کسی زمانے میں بخارا کے بھیک منگوں کے چیتھڑوں میں ہوتے تھے۔ چنانچہ اب کسی کو بھی یاد نہیں رہا کہ اس لوہار کا نام کیا تھا، جو تھا تو غریب لیکن بڑا شریف انسان تھا۔ انتہائی خشک سالی کے دن تھے جو دریا موسم گرما کے دنوں میں پانی سے لبالب بھرے رہتے تھے، اب بالکل سوکھ چکے تھے۔ نالوں کی تہوں میں دراڑیں پڑ گئی تھیں، درخت اپنی پتیوں کو کھو کر بالکل ٹنڈ منڈ سے ہو گئے تھے۔ ریگستان کی آگ بھری سانسوں نے ساری فصلوں کو جھلس کر رکھ دیا تھا، لیکن دوسری طرف امیروں، بیگوں اور خانوں کے باغات میں درخت پھلوں سے لدے کھڑے تھے۔ ان کے کھیتوں میں فصلیں لہلہا رہی تھیں۔ خشک سالی اور جگہوں پر تو کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، ان باغات اور کھیتوں کو اس کی آنچ تک نہیں آئی تھی، کیونکہ پہاڑ کے دامن میں سے پھوٹنے والے چشمے کیا گرمی اور کیا سردی کسی بھی موسم میں سوکھنے کا نام نہیں لیتے تھے، اور ان سب کا پانی شہر کے ان لوگوں کے قبضے میں تھا جو امیر تھے، لالچی تھے اور جن کے ہاتھوں میں حکومت کی باغ دوڑ تھی۔ ندیاں اور تالاب سب سوکھ گئے، گرمی اور پیاس کے مارے لوگوں کی جانیں حلق میں آ گئی تھیں۔ مائیں پیاس سے دم توڑتے ہوئے بچوں کو سینوں سے لگائے شہر کی مٹی اور دھول سے اٹی سڑکوں پر ماری ماری پھرتی تھیں۔ دوسری طرف سرسبز و شاداب باغوں اور لہلہاتے کھیتوں کے مالک شہر کے امراء اور شرفاء تھے کہ غریبوں کی آہوزاری سے بے نیاز گل چھڑے اڑا رہے تھے۔ مایوسی کی حالت میں روتے روتے ماؤں کی آنکھیں سوکھ گئیں، چیختے چلاتے بچوں کی ہچکیاں بند گئیں۔ لوگوں کی آہوزاری کی آوازیں اونچی پہاڑی کے اوپر بنے ہوئے شاہی محل کی دیواروں سے ٹکراتی تھیں، ان کی فریادیں آسمان کے ستاروں تک پہنچ جاتی تھیں۔ شہر کے لوگ حاکم شہر کے پاس گئے اور اس سے درخواست کی کہ وہ زندگی اور نجات کا راستہ بتائے۔ ہمارے بچے بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں حکومت کی باغ دوڑ ہے، آپ کے پاس پانی ہے، دولت کا انبار ہے، ہماری مدد کیجیے۔ شہر والوں نے بادشاہ سے فریاد کی۔ محل سے بادشاہ کی بجائے ارکان دین، امیر اور شیخ نکل آئے اور انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر اعلان کیا، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ خدا کی یہی مرضی ہے تو بندوں کو صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔ شہر والوں کے دلوں میں غم و غصے کی آگ بھڑک اٹھی، لوگ پانی پانی پکارتے ہوئے شہر میں گھومتے پھرتے تھے اور شہر کے بازاروں اور میدانوں میں جمع ہو کر امیروں کے خلاف احتجاج کے نعرے بلند کرتے تھے۔ لوگوں کا غیظ و غضب تیز سے تیز ہوتا گیا، لیکن امیروں کے محلوں کی دیواریں بڑی اونچی اور مضبوط ہوتی ہیں۔ لوگوں کے غم و غصے کی لہریں ان سنگین دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر پاش پاش ہو گئیں۔ قوت و توانائی اور جرت و ہمت سے بھرے ہوئے کتنے ہی مرد بادشاہ کے سپاہیوں کی تلواروں سے کٹ کر ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ کے حکم پر ان کی لاشیں شہر سے دور بیابانوں میں لے جا کر پھینک دی گئیں اور گدھوں کے قافلے ان کے اوپر منڈلاتے رہے۔ سارے شہر میں ایک اداس سا سناٹا چھا گیا، سڑکیں اور بازار سنسان اور ویران ہو گئے، بس لو آگ برساتی ادھر ادھر دوڑتی پھرتی تھی۔ لوہار غم و غصے سے بھرا ہوا پہاڑوں کی طرف چلا گیا۔ اس کی دکان میں خاموشی طاری ہو گئی، ہتھوڑے کے لوہے پر ضرب لگانے کی گونجدار آواز بند ہو گئی، دھونکنی میں راکھ سرد پڑ گئی۔ پتھروں اور چٹانوں کے بیچ گھومتے پھرتے ایک دن لوہار کی ایک سفید ریش بوڑھے چرواہے سے ملاقات ہو گئی، جس کے ہاں اس کو آرام اور پناہ کے لیے جگہ مل گئی۔ رات کو جب وہ دونوں غار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور پتھر کے چولہے پر چڑی دیگچی میں غریبانہ کھانا پک رہا تھا تو لوہار نے چرواہے کو اپنے دکھ اور درد اور عوام کی مصیبتوں کا قصہ سنایا۔ بزرگ چولہے میں جلتی ہوئی آگ پر نظریں جمائے چپ چاپ یہ درد بھری کہانی سنتے رہے۔ پھر وہ اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ غار کے عین گنبد کے نیچے اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ میں پانیوں کا باپ ہوں، اچانک بزرگ نے کہا۔ ساری وادی کو زندگی بخشنے والے دریا کے پانی کا رکھوالا ہوں۔ وادی کے لوگوں کو کس طرح سکھی بنایا جائے، کس طرح ان کو ایک عظیم طاقت کا مالک بنایا جائے، یہ مجھے معلوم ہے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ نیچے وادی میں چلے جاؤ، شہر اور دیہاتوں میں رہنے والے تمام لوگوں کو اکٹھا کرو اور ان سے کہو کہ وہ سب اپنی کدالیں اور پھاوڑے اٹھا کر یہاں چلے آئیں۔
گرد و غبار سے بھری ہوئی وادی کے اوپر جب سورج طلوع ہو رہا تھا تو لوہار جلدی جلدی قدم اٹھاتا ہوا شہر کے بلند و بالا میناروں کی طرف چلا جا رہا تھا۔ لوہار چلتا رہا اور کسی ڈنڈورچی کی طرح ہر راستے پر، ہر گاؤں میں، شہر کی ہر مسجد اور ہر حمام کے سامنے پکار پکار کر لوگوں کو بزرگ کا پیغام سناتا رہا۔ ہزاروں ہزار آدمی پہاڑ پر بزرگ کے پاس آ گئے۔ پانیوں کے باپ نے جمع ہونے والے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، لوگوں، تمہاری مصیبتوں کی جڑ خشک سالی ہے۔ آؤ گھاٹی میں بند تعمیر کرو، پانی کا ذخیرہ بنا لو، تب پھر کتنا ہی سوکھا کیوں نہ پڑے، ریگستانوں سے آنے والی آگ بھری ہوا تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی۔ لوگ کمریں کس کر اور آستینیں چڑھا کر بند تعمیر کرنے میں لگ گئے۔ امیروں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے دور ریگستان میں جادوگر آجوب کے پاس اپنے ایک آدمی کے ذریعے یہ کہلا بھیجا، اے عظیم جادوگر، کالے کالے ہاتھوں والے حقیر اور ناچیز لوگ تمہاری عظمت و ثروت کے مقابلے میں ایک قلعے کی دیواریں اٹھا رہے ہیں۔ یقین نہ آئے تو تم خود اڑ کر پہاڑوں پر آؤ اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ آجوب پہاڑوں کی طرف دوڑا، گرد و غبار اڑ کر آسمان کے نیلے گنبد تک پہنچا اور ستاروں کو ڈھانپ لیا۔ آجوب جو غصے سے دیوانہ ہو گیا تھا، گھاٹی میں پھاوڑے چلاتے ہوئے ہزاروں لوگوں پر آگ کی آندھی پھونکی۔ کتنے ہی لوگ جل کر مر گئے، کتنے ہی لوگوں کے دم گھٹ گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ اب وہاں کوئی زندہ نہیں بچے گا، لیکن پانیوں کے باپ نے پہاڑی جھیل کے پانی کو چھلکا دیا۔ یخ بستہ پانی کے دھارے نے تپتی ہوئی چٹانوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ ہوا نم اور خوشگوار ہو گئی جیسی کہ حمام کے اندر ہوتی ہے۔ آجوب مارے غصے کے تل ملاتا ہوا پیچھے۔ لوگ پھر سے کام میں لگ گئے۔ وہ زمین کھودتے اور پتھروں کو جوڑ کر بند کی تعمیر کرتے رہے، لیکن ان پر ایک اور آفت آ رہی تھی۔ اچانک زمین ہل اٹھی اور زور زور سے ہچکولے کھانے لگی۔ آسمان کا چاند اس طرح جھولنے لگا جیسے وہ کسی زنجیر سے بندھا چھت سے لگا ہوا کوئی چراغ ہو۔ زمین تھرا اٹھی، پہاڑ کی چوٹیاں ایک دوسرے سے ٹکرانے اور ٹوٹ کر نیچے گھاٹی میں گرنے لگیں۔ بھاری چٹانیں مسلسل ٹوٹ کر لوگوں کے اوپر گر رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے دیوؤں کے پاؤں تلے چیونٹیاں رینگ رہی ہوں اور یہ سب کی سب ابھی کچل کر رہ جائیں گی۔ لیکن پانیوں کے باپ نے لوگوں کو گھاٹی سے اٹھا کر پہاڑ کی ڈھلان پر رکھ دیا۔ وہ موت سے بچ گئے۔ یہی نہیں، یہ آفت ڈھانے والی چٹانیں لوگوں کے بھی کام آ گئیں۔ خود بخود بند کی بنیاد میں لگ کر انہوں نے لوگوں کے کام کی رفتار کو تیز کر دیا۔ مگر آجوب کو اب بھی چین نہیں آیا۔ پہاڑوں اور وادیوں میں خوفناک اجگر، خونخوار شیر، چیتے، بھیڑیے، زہریلے سانپ، بچھو وغیرہ تھے۔ ان سب کو جمع کر کے آجوب نے لوہار کی زیر رہنمائی کام کرنے والے لوگوں سے لڑنے کے لیے بھیج دیا۔ رات کا وقت تھا، چاروں طرف گہرا سناٹا اور ایسا گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دیتا تھا۔ دن بھر کی سخت محنت سے تھکے ہوئے لوگ تہخانوں میں دنیا و مافیہا سے بے خبر پڑے سو رہے تھے۔ اچانک خونخوار اور زہریلے جانوروں کی فوج ان پر ٹوٹ پڑی۔ ساری گھاٹی میں ہلچل مچ گئی، لیکن اس سراسیمگی کے عالم میں بھی لوہار نے اپنے ہوش و حواس نہیں کھوئے۔ اس نے ہدایت کی کہ ارچا کے درختوں کی شاخیں کاٹ کر لاؤ اور ان کے الاؤ جلاؤ۔ جگہ جگہ الاؤ جلا دیے گئے تو ان سے اٹھنے والے سرخ شعلوں سے ڈر کر اور ارچا کی رال کی تیز بو کی تاب نہ لا کر تمام جانور تتر بتر۔ لوہار اور اس کے ہم وطنوں نے بالآخر بند کی تعمیر مکمل کر لی۔ اس کی اونچائی چنار کے 5 درختوں کی اونچائی کے برابر تھی۔ وہ بڑی بڑی چٹانوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر بنایا گیا تھا، جن میں سے ہر ایک لمبائی اور چوڑائی میں کم و بیش ایک مکان کے برابر تھی۔ ان کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے لوہار نے ان کے درمیان خالی جگہوں میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا تھا، اور یہ سیسا بھی آس پاس کے پہاڑوں کو کھود کر نکالا گیا تھا۔ بند بن کر تعمیر ہو گیا تو لوگ پہاڑ کو کاٹ کر سرنگ بنانے میں لگ گئے تاکہ پانی اس میں سے ہو کر وادی میں پہنچے۔ لیکن آجوب اب بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ دریا جس پر بند تعمیر کیا گیا ہے لوگوں کے بہت کام آئے گا۔ وہ پیاسی زمین کو سیراب کرے گا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگوں کی ہمت بند جائے گی اور وہ سیاہ کار جادوگر کی اطاعت کرنا چھوڑ دیں گے اور اس کی ساری عظمت و ثروت مٹ کر رہ جائے گی۔ چنانچہ جادوگر ایک بار پھر ان بہادر لوگوں کو مٹانے کی کوششوں میں لگ گیا۔ اس نے ان پر بجلیاں گرانی شروع کی، ان کو سرنگ کے اندر کچل دینے کی کوشش کی، زہریلے سانپوں سے ان کو ڈسوایا، لیکن لوگوں نے ہمت نہ ہاری۔ دن رات برابر پھاوڑے چلتے رہے۔ پھاوڑے زور زور سے پہاڑ کے سینے میں گڑتے تو پہاڑ
کراہ اٹھتا اور لرزنے لگتا۔ یہ سلسلہ 1000 دن تک برابر چلتا رہا اور بالآخر لوگوں کی محنت اور جاں فشانی اپنا میٹھا پھل لائی۔ خوشیوں کا دن آ گیا۔ بند کی زنجیر میں جکڑ دیے جانے کے بعد دریا پوری طرح قابو میں آ گیا۔ اس کا پانی زمین دوز نہر میں بہتا ہوا وادی میں پہنچا اور اس نے چلچلاتی دھوپ اور آگ بھری ہواؤں سے جھلسی ہوئی زمین کی پیاس بجھا کر اس کو تر و تازہ کر دیا۔ ایک اونچی سیاہ چٹان پر آجوب انتہائی بے بسی کے عالم میں مارے غصے کے تل ملاتا رہا۔ فتح مند لوگ شہر میں واپس آ گئے۔ شہر کے تمام لوگوں نے ان کا انتہائی پرجوش خیر مقدم کیا۔ سارے شہر میں خوشیاں منائی گئیں۔ ہر طرف دعوتیں ہوئیں اور رقص و نغمہ کی محفلیں سجائی گئیں۔ شہر کے امیر لوگ، محلوں اور باغات کے مالک دوڑے ہوئے لوہار کے پاس آئے اور اس کے قدموں وہ اپنے تمام ٹھاٹھ باٹ اور غرور کو بھول کر اب لوہار کے آگے گرد سے اٹی ہوئی زمین پر پڑے تھے اور اس کے گن گاتے تھے، اس کی منتیں کر رہے تھے۔ لوہار کو ان پر رحم آ گیا۔ اس نے ان غرور کے پتلوں کو قتل نہ کروایا۔ اس نے ان کو معاف کر دیا اور تباہی کے بیج بو دیے۔ وہ دانش مندوں کا یہ قول بھول بیٹھا کہ وہ دشمن بہتر ہے جس کا سر قلم کر دیا گیا ہو۔ امیر لوگ اپنی نفرت کو اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے تھے۔ انہوں نے لوہار اور اس کے ساتھیوں کو مٹانے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ آجوب لکو دک صحراؤں میں مارا مارا پھرتا رہا۔ اس میں اب اتنی بھی طاقت نہیں رہ گئی تھی جتنی ایک چھوٹی سی چڑیا میں ہوتی ہے۔ لیکن ایک دن شہر کے امیروں نے چپکے سے اس کو بلوا لیا اور اندھیرے کونوں میں اس کے ساتھ سرگوشیاں کرتے رہے۔ پھر آجوب دور دراز کسی ملک کو روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے وحشی و خونخوار صحرائی قبائلیوں کو بتایا کہ فلاں شہر میں اتنی دولت اور ہر چیز کی اتنی فراوانی ہے کہ کیا کہنا۔ قبائلیوں کے دلوں میں لالچ جاگ اٹھا اور انہوں نے اس شہر پر شورش کر دی۔ وحشی قبائلیوں کے ہجوم نے شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ بڑی گھمسان کی لڑائیاں ہوئیں۔ دونوں طرف کے کتنے ہی آدمی مارے گئے۔ لوہار کی قیادت میں شہریوں نے قبائلیوں کے سردار کو مار ڈالا اور رواج کے مطابق شہر والوں کو جیت ہو گئی۔ دشمن تھک گئے تھے۔ ان کے بازوؤں میں برچھی اور تلوار پکڑنے کی طاقت نہیں رہ گئی تھی۔ انہوں نے اپنے ملک لوٹ جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اچانک شہر کے امراء کا ایلچی دشمنوں کی چھاؤنی میں آ پہنچا اور اس نے قبائلیوں کو بتایا، یہاں سے کچھ دوری پر بند بنا ہوا ہے جس سے شہر کو پانی ملتا ہے۔ اسی پر شہر کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ بند پتھر اور سیسے کا بنا ہے اور سیسا گرمی سے پگھل جاتا ہے۔ بس پھر کیا تھا، ہزاروں گھڑ سوار قبائلی گھاٹی میں پہنچ گئے۔ وہ ادھر ادھر سے جانے کتنی ہی لکڑیاں اور گھاس پھوس جمع کر لائے اور بند کے نیچے ان کا بہت بڑا ڈھیر لگا کر اس میں آگ لگا دی۔ آگ کی لپیٹیں آسمان تک پہنچ گئیں۔ گرمی کی شدت سے سیسا پگھل کر بہہ گیا۔ پتھر جن کو سیسے نے ایک دوسرے سے جوڑ رکھا تھا اب ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور پانی کے دباؤ کی تاب نہ لا کر نیچے گرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بند ٹوٹ گیا۔ جھیل کا سارا پانی ایک دہشتناک دھارے کی شکل میں وادی کی طرف بہہ نکلا۔ تمام کھیت اور باغ زیر آب ہو گئے۔ سارا شہر برباد ہو گیا۔ اس کے بہت سے لوگ ہلاک ہوئے۔ دشمن کی فوج بھی ساری کی ساری مٹ گئی۔ سیاہ کار جادوگر آجوب کا بھی نام و نشان باقی نہ رہا۔ شہر کے لوگوں میں سے بہت کم لوگ زندہ بچے، لیکن وہ بھی شہر چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے۔ اس دن سے شہر کھنڈر بنا پڑا ہے۔ یہ ایک سچی کہانی ہے۔ جس کسی کو اس کی سچائی پر یقین نہ آئے وہ اس گھاٹی میں چلا جائے۔ وہاں آج بھی کچھ ایسے پتھر مل جائیں گے جن پر سیسا چڑھا ہوا ہے۔ یہ وہی پتھر ہیں جن سے لوہار نے بند تعمیر کیا تھا۔